ایران کے خلاف جنگ میں آخر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کیا ہیں اور جنگ کے 11ویں دن وہ ان اہداف سے کتنے قریب ہے یا دور ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر اپنے جنگی اہداف بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ شروع میں یاد کریں ان کا پورا جو فوکس ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جوہری پروگرام کے ایران کو نشانہ بنانا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے اس میں شامل کر لیا ایران کا جو میزائل پروگرام تھا اور ان کی فوجی تنصیبات کو بھی اور ان کی بحریہ کو بھی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طاقت کو اس حد تک ایروڈ کر دینا ہے، اس حد تک ختم کر دینا ہے کہ جب تک کہ ایران وہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ وہ ثابت نہ ہو، اس کا جو خطرے کو ختم کر دینا۔ تو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم یہ سمجھ رہی تھی کہ جناب حال ہی میں ہونے والے جو عوامی احتجاج ہوا ہے اور ہڑتالیں ہوئی ہیں ایران میں، اس کے بعد وہاں کی جو صف اول کی مذہبی، سیاسی اور فوجی قیادت کو اگر وہ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ایران میں سیاسی انتظامی نظام ڈھر سے گر جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران میں صف اول کی قیادت تو امریکی اور اسرائیلی حملے میں ہم دیکھتے کہ جان سے پہلے ہی اس میں حملے میں چلی گئی تھی، لیکن ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ علی خامنئی صاحب کے بعد ان کے فرزند مجتبیٰ خامنئی صاحب وہ قائد اعلیٰ یعنی کہ سپریم لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ ہر سطح پہ پر کیا گیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے نہیں کیا، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، وہاں پہ پورا ایک فلسفی چلائی گئی ہے جو ان کی ملٹری یا پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے ایران کی، اس میں انہوں نے ہر بڑے عہدے کے لیے، ہر اہم عہدے کے لیے اس کے پیچھے 3 یا 4 ریپلیسمنٹس رکھی تھیں کہ اگر ایک وہ جان سے جائے تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے، دوسرا بھی چلا جائے تو تیسرا آ جائے۔ تو یہ ایران کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ ایک ان کی جو ڈیپتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عدم مرکزیت دی اپنی فیصلہ سازی میں، کم از کم جو ملٹری میٹرز ہیں اس کے حوالے سے۔ اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فوجی قیادت ان کی سینٹرل لیڈرشپ نشانہ بن بھی جاتی ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سطح کے اوپر وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کے اختیارات کو وہ ڈیسینٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو جناب ایران کی تیاری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایران سے بات چیت نہیں ہوگی اور کسی بھی سطح پہ بات نہیں ہوگی، انہوں نے کہا ان کی نئی قیادت ہے اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے، لیکن پھر آج ہی انہوں نے آج بات چیت کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بعض ان کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی گرینڈ ڈیزائن نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی صورتحال کا اندازہ ہی غلط لگایا۔ امریکہ ایران کے ہارڈ ویئر کو تو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے وہ موجودہ ایرانی نظام کا اس کے سیاسی متبادل ہے وہ فوری طور پر تیار کر دے۔ 6 مارچ کو ٹرمپ نے اپنے سماجی میڈیا کے اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ ایران کے ساتھ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کا نیا رہنما آئے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو جناب امریکہ کے بدلتی ہوئی جو پوزیشنز ہیں اور مطالبات ہیں اس پہ تہران کا رد عمل مستقل یہ رہا ہے کہ نہ ہتھیار ڈالنا ہے، نہ دباؤ کے تحت کوئی مذاکرات ہوں گے، اور نہ ہی بیرونی طور پہ مسلط کردہ قیادت وہ قابل قبول ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ اسرائیل ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد وہ مشرق وسطیٰ کی تشکیل 9 کا خواب دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ نے 9/11 کے دہشت گردی کے حملوں کے بعد انہوں نے دیکھا تھا۔ تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے خاتمے کے قریب ہیں، یا ایران جنگ کو طول دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران میں کیا منظرنامہ ہوگا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کی شدت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر جنگ اور کھنچتی ہے تو کیا وہ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار اور ایران میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ نائلہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ تھا، کم از کم امریکہ کی طرف سے یہ تاثر تھا کہ اگر وہ ایران کی صف اول کی قیادت کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ایران کا جو پورا نظام ہے وہ خود بخود امپلوڈ کر جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو سکا، بلکہ ایک سکسیشن بھی ڈیسائیڈ ہو گئی۔ تو کیا کہیں گے، یہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیے ایران کا نظام جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے، ویل انٹرینچڈ ہے۔ یہ مدورو ماڈل جو وینیزویلا میں انہوں نے کیا اس کو یہاں اپلائی کرنے کی کر رہے تھے، حالانکہ وہ بالکل اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے انقلاب آیا ہے انہوں نے بہت سی انسٹیٹیوشنز
ایران میں اسٹیبلش کی ہیں. اب دیکھیے کہ راہبر صاحب امام خامنہ آئے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہوں گے، تو انہوں نے اپنا سکسیشن پلان آلریڈی بنا لیا ہوا تھا. سو وہ دے ور ویری کلیئر کہ ایک کے جانے سے پورا ملک نہیں گر جائے گا بلکہ کھڑا رہے گا. سو اس لیے انہوں نے اپنا جو ہے جان نشین بھی مطلب انہوں نے ایک شخص کو نہیں کیا تھا، انہوں نے 4 کی نامینیشنز دی تھی جو پھر کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے ان میں سے سلیکٹ کرنا تھا. اور یہ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نور چشم کو نہیں مطلب نامینیٹ کیا تھا، انہوں نے دوسرے نام دیے تھے کیونکہ اسلام میں ڈائنیسٹک رول جو ہے وہ زیادہ مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا. اسلام میں ہمیشہ میرٹ پہ لیڈرشپ ہونی چاہیے. جناب تو یہ امام خامنہ کا بھی یہی ویو تھا کہ میرٹ پہ ہو. یہ نہیں کہ ان کے صاحبزادے میرٹ پہ نہیں تھے، لیکن وہ خود اس کو نامزد نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نیپوٹزم نہ ہو. اچھا، تو اب آپ یہ جو اب انتخاب ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا، یہ کیا اشارہ ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں جو میں پڑھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے 56 سال عمر ہے، اور لیکن انہوں نے کوئی عہدہ نہیں رکھا تھا خامنہئی اپنے والد کے زمانے میں، لیکن پھر بھی ان کا اثر بہت تھا. فیصلہ سازی کے اندر بڑا کلاؤٹ ہوا کرتا تھا ان کا، ان کے آفس میں. جی درست فرمایا آپ نے کہ انہیں عہدہ جان بوجھ کے نہیں دیا گیا تھا کہ کل یہ نہ کہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائنیسٹک رول اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیونکہ انقلاب جو ہے وہ ڈائنیسٹک وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی گرومنگ بہت اچھی کی ہوئی تھی. ان کو کم میں جو ہے ٹریننگ ملی، پھر IRGC کے ساتھ وہ بہت نزدیکی سے کام کرتے رہے. تو وہ جو ان کا پورا سسٹم تھا اس کو اندر سے سمجھتے تھے. اور اس لیے جو ہے جب کاؤنسل آف ایکسپرٹس بیٹھی تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب پورے سسٹم کو اندر سے سمجھتے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے جو والد صاحب تھے ان کے ویژن کو بھی سمجھتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر یہ کسی اور کو نامینیٹ کرتے تو امریکہ اس کو اپنی وکٹری کہہ کے رجیم چینج کی سکسیس بتاتا. اچھا، تو یہ ہاں امریکہ جو ہے نا کلیم کو نگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجتبیٰ صاحب کو چنا تاکہ بتایا جائے کہ رجیم چینج میں آپ ناکام ہوئے. اور آپ دیکھیے کہ جو 12 ڈے وار تھا اس میں بھی امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے سارے نیوکلیئر ایسٹس کا تباہ اور برباد کر دیا. تو اگر تباہ برباد کر دیا تو پھر ابھی دوبارہ ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھی؟ تو ایک طرح کے یہ جو مجتبیٰ صاحب کا نومینیشن ہے بقول آپ کے مارک آف ڈیفائنس ہے یہ ایرانی قیادت کی طرف سے. جی بالکل، ایرانی قیادت کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو یہ گمان ہو کہ یہاں نیپوٹزم ہے یا ڈائنیسٹک رول ہے. ہاں اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ہے بڑے متضاد قسم کے سگنلز مل رہے ہیں، اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ اہداف میں بھی انہوں نے گول پوسٹ چینج کرتے رہے کہ جی جوہری پروگرام کو نشانہ بنانا تھا، پھر انہوں نے کہا جی بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ہم لوگ اس کی صلاحیت بھی ختم کریں گے. پھر اشارہ یہ بھی تھا کہ رجیم چینج کی بات بھی کی، اور وہ کہتے جی ان سے بات نہیں ہوگی، کوئی اور ہوں گے. پھر ساتھ ہی آج کہہ رہے تھے کہ جی بات ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ. کیا سمجھیں، آپ کا تو سفارتکاری کا تجربہ ہے کہ یہ چیزیں معمول ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اس طرح کا ایج کے اوپر رکھنا، اپنی پوزیشن کو کانسٹنٹلی چینج کرتے رہنا، از اٹ اسٹرینتھ اور ویکنس؟ یہ تو آپ ٹرمپ صاحب سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے سفارتکاری کے نئے آداب اور نئے قوانین بنا لیے ہوئے ہیں. اس میں تو میں نے کوئی کہا کہ تبصرہ آپ نہیں. نے کہیں ہوگا سفارتکاری میں کوئی ترکیب ایسی بھی ہوتی ہوگی کہ آپ ہر وقت کنٹراڈکٹری باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی پڑھا ہوگا آپ نے، کہیں سیکھا ہوگا، یہ ہمارے سفارتکاروں نے بھی. جی آپ اگر چانکیا کو پڑھیں تو اس میں آپ کو ضرور یہ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے میکیویلی کی کتاب میں بھی آپ کو ایسے جو ہے وہ اشارے کنارے مل جائیں گے. لیکن میرا خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو مجھے لگتا ہے یہ نیتن یاہو کا منصوبہ تھا. اور جیسے انہوں نے کہا بھی کہ میں پچھلے 40 سال سے یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ایران کو کس طرح سے نیست و نابود کیا جائے. 40 سال سے وہ یہ سوچ رہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. سو انہوں نے اب جب یہ حملہ ہوا
تو مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ امن کے صدر ہوں گے اور آپ امن ساری دنیا میں پھیلائیں گے اور آپ کو نوبل پرائز دیا جائے کہ آپ نے اتنا امن پھیلایا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے آپ ایران کے اوپر آپ نے جو ہے اٹیک کر دیا، جبکہ آپ نے پہلے خود کہا کہ ایران پہ آپ اٹیک نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں گمان ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ ایران اس پہ اٹیک کرے گا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ جو ہے اسرائیل اکیلا اٹیک کرے ہم اس کو پریمپٹ کر کے، اس سے پہلے کہ ہم بھی ایران ہم شامل پہ ہو حملہ جاتے کرے ہم ہیں۔ حملہ کر دیا۔ تو ایک بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں داستان میر حمزہ بنا کے انہوں نے اس کا جواز کچھ بنانے کی ہے، اگر آپ اس سے متاثر ہوئے تو ویری گڈ۔ اچھا اچھا، اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب امریکہ کود پڑا، اسرائیل ہے سامنے، اور پھر جو ایران نے جو ہے ان کے اہداف کو، جو ان کے بیسس کو مختلف ممالک میں خلیج میں نشانہ بنایا ہے، اس بات کا خدشہ کتنا قوی ہے کہ جنگ کا دائرہ کار پھیل جائے، جو دائرہ ہے وہ پھیل جائے؟ دیکھیے میں ایران میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، اس سے مجھے نہیں پتا کہ ایرانی سوچ و فکر کیا ہے، لیکن ادھر سے بیٹھ کے جو ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، میرے نظریے میں ان کے 3 اہداف تھے۔ سب سے پہلے تو امریکن بیسز جہاں سے کہ امریکہ کے لیے آسان تھا ایران پہ اٹیک کرنا، ان کو ہدف بنایا۔ اب یہ سارے بیسز جو ہیں یہ گلف کنٹریز میں تھے، اس لیے بائی پراکسی وہ گلف کنٹریز پہ بھی اٹیک ہو گیا، لیکن ایران کا ٹارگیٹ امریکن بیسز ان دا گلف کنٹریز تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 میرے خیال میں شاید ایران کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ تھی اس میں یہ بھی شامل ہو کہ اگر ان ممالک میں اقتصادی بحران ہوتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز آپ بند کر دیتے ہیں، ان کا تو جینا مرنا پٹرول ہی تھا، تو پھر ان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے بادشاہوں کے خلاف۔ میرے خیال میں یہ مس کیلکولیشن تھی، کیونکہ یہ سوسائٹیز جو ہیں جتنے بھی ماڈرن آپ سمجھ لیں basically they're tribal societies and nobody stands against the leader of the tribe. It's not done, it's not their culture. So I think Iran probably miscalculated, just as the Americans miscalculated Iranian resolve to fight. اچھا، اس میں ایک جو ہے کہ ظاہر کہا ہی جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایک مختصر مدت کی جو ہے جنگ زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ ایران تاثر یہ دے رہا ہے کہ جی جتنی طویل جنگ ہوگی اتنا جو ہے ہم مزاحمت کر سکیں گے اور ان کا ریزالو جو امریکنز کا، ان کے اتحادیوں کا چیک کر سکیں گے۔ امریکہ شدت میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک ارلی کلوجر کے لیے کیا کر سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا کیا اس کے پاس آپشنز ہیں؟ بمباری کر رہا ہے، بڑے بم وہ گرا رہا ہے، اور کیا ہے کنونشنل وار میں وہ کیا کرے گا مزید کہ ایران بقول اس کے جو گھٹنیوں پہ لانا چاہ رہا ہے؟ جی دیکھیے اس وقت تو کہنا بہت مشکل ہے، بیکاز ایز دے سے the fog of the war is everywhere، اور آپ کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی ہے، everything you're getting is censored and obviously biased party propagandist۔ سو اس میں جو ہے ایک آنیسٹ انالیسس، ایک کرٹیکل انالیسس ذرا دشوار ہے، لیکن having said that آپ دیکھیے کہ I also believe کہ امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، ان کی ٹوٹل آبادی 9 ملین سے زیادہ نہیں ہے، اور جو وہ خطہ ویسے تو یوفریٹس سے نائل تک کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن جو ان کے ابھی قبضے میں ہے وہ بہت تھوڑا سا لینڈ ہے نسبتاً ایران کے۔ ایران is 92 million people۔ ایران is a huge country as compared to اسرائیل۔ تو ایران کے ساتھ اگر انہوں نے منہ لگے ہیں تو they have not actually calculated Iranian depth, Iranian strength and Iranian resolve۔ کیونکہ دیکھیے بزدل جو ہوتا ہے نا وہ مارنے میں تیز ہوتا ہے، مار کھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی، اور یہی آپ دیکھیں کہ غزہ میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا تھا نہتوں پہ ہو رہا تھا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تو ان کی اتنی جرت نہ ہوتی۔
ایران جو ہے اس کے مسل پروگرام اتنا سٹرونگ ہے کہ جو انہوں نے مت بنایا ہوا تھا ڈوم آف ڈیفنس، اس کو تو انہوں نے تہس نہس کر دیا. پھر انہوں نے اسرائیلیز نے کلیم کیا کہ حزب اللہ کو تباہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حزب اللہ پھر سے ان پہ اٹیک کر رہا ہے لیبنان سے. سو جتنے بھی یہ اپنا بتا رہے تھے وہ سب تو ان کا بیسکلی ڈیفائی ہو جاتا ہے. آگے پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایران نے تو اپنے لیے جو ہے لانگ ٹرم وار کی تیاری کی ہوئی تھی اور وہ اس میں تیار ہے، لیکن ہمیں محتاط اس بات سے ہونا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ابھی ایگزسٹینشل ایشو ہو گیا ہے اور بمباری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے جینا جو ہے ناممکن ہو رہا ہے، تو ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے اور امریکہ کے پاس بھی ہے. ایران نے اب تک نیوکلیئر ڈیولپ نہیں کیا، لیکن جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں ان کا جو فلسفی وہ اپنے والد سے تھوڑا فرق ہے. اچھا. امام خامنہ ای نے کہا تھا کہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، چاہے وہ نیوکلیئر ہو، چاہے وہ بایو ہو، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہو. weapons of mass destruction is not Islamic spirit. لیکن مجتبیٰ صاحب جو ہیں ان کو شاید یہ گمان ہے کہ اگر ایران کے پاس یہ ڈیٹیرنس نہ ہوا تو دشمن جو ہے ان کو تہس نہس کرنا آسان سمجھے گا. تو یو ڈونٹ نو وچ وے مجتبیٰ صاحب ان کو ابھی تو آئے 2 مگر وہ دن کہتے ہیں ہوئی کہ ہے. جیسے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، قیاسرائی ہو سکتی ہے. جو آپ نے اشارہ دیا کہ وہ جوہری طاقت کو استعمال کرنے کا، نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کا اسرائیل سوچ سکتا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ سنجیدہ بات ہے ان دس ڈے اینڈ ایج، جبکہ ہمیں دنیا کو پتہ ہے تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں نیوکلیئر لڑائی کی، یا کہیں پر بھی استعمال کیا جائے؟ تو آپ کے خیال میں واقعی آپشن ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے یا اس کا جو سرپرست ہے امریکہ کے لیے to bring this war theater to an early closure؟ اوکے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہاں. جو قانون کے خلاف ہو، مطلب قانون کے حق، مطلب قانون کے اندر ہو، جو انٹرنیشنل لاء کے اندر ہو. جیسا آپ نے فرمایا کہ اسرائیل اس حد تک جا سکتا ہے، مطلب ہے کہ نیوکلیئر آپشن ظاہر قیاسرائی ہو رہی ہے. پھر ایران کے پاس اور کیا راستے ہوں گے؟ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے ایران، وہی تو میں نے کہا کہ اب دیکھیے مجتبیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ایران نے اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ کی ہے وہ 60% تک کی ہے، جو کہ IAEA کی کنونشن کے تھریش ہولڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. بیکاز IAEA کے NPT کے سگنیٹری ہیں ایران، تو انہوں نے IAEA کے جو قوانین ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا اور اب تک انہوں نے وہ ڈیولپ نہیں کیا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، تنگ آمد باجنگ آمد، اگر ان کو اس حد خطرہ ہو گیا اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی قاعدے قانون کے قائل نہیں ہے، تو you never know, they can easily convert also to nuclear weapon, and if they do تو پھر اسرائیل کی جرت نہیں ہوگی. لیکن اگر انہوں نے اسی پالیسی کو رکھا کہ وہ نیوکلیئر نہیں ہونا چاہتے تو پھر ان کے لیے یہ ایگزسٹینشل ایشو ہو سکتا ہے. اچھا، اس پس منظر میں کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہماری برادری ہے، اقوام متحدہ ہے، روس ہے، چین ہے اور دیگر ممالک ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں، ابھی تک غیر جانبدار ہیں، ان کی طرف سے جو سیز فائر کی امن کی کوششیں، ان کا کوئی مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل میں دیکھ رہی ہوں. UN کو تو دیکھیے امریکہ نے بالکل نلیفائی کر دیا. انہوں نے تو بورڈ آف پیس اسی لیے بنایا کہ UN کو وہ مارجنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. UN میں وہ اپنی فنڈنگ بھی نہیں کر رہے، اپنی کنٹریبیوشنز بھی نہیں دے رہے کہ وہاں پہ اس کو بالکل جسے مفلوج کر لے. تو اب جو ہے کیا چوائس رہ جاتی ہے آپ کے پاس؟ چین نے بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ اب اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے اور وہ اس کی مزید ایسکلیشن کی اجازت نہیں دے گا. تو جب چین نے اتنے کیٹیگوریکل ٹرمز میں کہہ دیا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو اور امریکہ کو اس پہ ذرا
संगीनी से सोचना पड़ेगा, सीरी जनाब बहुत और बहुत रूस ऑलरेडी है वो सपोर्ट तो कर रहा है ईरान को, उनके रवाबित तो कई सदियों के हैं। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जंग के बादल जो हैं वो तारीख से तारीख हो रहे हैं, गहरे से गहरे हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ अमन की कोशिशें भी जारी हैं। और ज़ाहिर है कि जो ये जंग है उसका तूल पकड़ना न सिर्फ किसी भी पड़ोसी मुल्क के हक़ में नहीं है, बल्कि दुनिया की आलमी मईशत के हक़ में नहीं है, और उसके जो है हमें मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए, ख्वाहिश ये करनी चाहिए कि जंग जितना जल्दी रैप अप हो सके। तो यहाँ पे एक हम मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ए कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उनसे पूछते हैं कि जो नई तरह की जंग है जिसमें इस्तेमाल सिर्फ फ़ज़ाइया हो रही है, ड्रोन्स हो रहे हैं, मिज़ाइल्स हो रहे हैं, ये किस कहते हैं ढंग पे जा रही है, और उसमें ईरान बमुकाबला अमरीका और इज़राइल कहाँ खड़े हैं?